اسٹریس کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اسٹرین کے بارے میں ہوگی اور ہم اسٹرین کا تعارف کرائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اسٹرین کتنی طرح کی ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹرکچر، کوئی بھی باڈی جس پر لوڈ پڑ رہا ہو، کسی بھی قسم کا لوڈ پڑ رہا ہو، تو اس میں جو ہے ڈیفارمیشن اور انٹرنل فورسز پیدا ہو جاتی ہیں. انٹرنل فورسز کی وجہ سے اسٹرین پیدا ہو جاتی ہے اور ڈیفارمیشن کو ہم نے کیٹیگرائز کرنے کے لیے یا ڈیفائن کرنے کے لیے ہم اسٹرین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب تک لوڈ نہیں پڑے گا نہ اسٹریس پیدا ہوگی جو کہ انٹرنل ہے، نہ اسٹرین پیدا ہوگی جو کہ ڈیفارمیشن ہے اس باڈی کی. تو اسٹرین کو ہم پھر اس طرح کہیں گے کہ یہ جی اپلائیڈ لوڈ کا جو ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے وہ اسٹرین ہے. اچھا، اسٹرین کی اچھی بات یہ ہے کہ اسٹرین آبزرو کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ اسٹریس دیکھی نہیں جا سکتی. تو اسٹریس عموماً فارمولے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. جس طرح اسٹریسز دو طرح کی ہوتی ہیں، نارمل اور شیئرنگ، بالکل اسی طرح اسٹرین بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، نارمل اسٹرین اور شیئرنگ اسٹرین. نارمل اسٹرین کو لینئر اسٹرین بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نارمل اسٹرین کو دیکھتے ہیں. نارمل اسٹرین کو ڈیفائن کرنا بہت سمپل ہے. انگریزی میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ چینج ان لینتھ ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل لینتھ. جس طرح آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ اوریجنل لمبائی L0 ہے، یعنی کہ ان اسٹرینڈ حالت میں جب لوڈ وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے. جب لوڈ لگے تو اس کی لمبائی بڑھ کے L ہو گئی، یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل. تو چینج ان لینتھ ہوا ڈیلٹا L. تو اسٹرین ہم ڈیفائن کریں گے، اس کو نام دیتے ہیں ایپسلون کا. یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ چینج ان لینتھ کیا ہوا L مائنس L0، یعنی کہ لمبائی بڑھ کے L ہو گئی اور اوریجنل لمبائی L0 تھی تو یہ ڈیلٹا L چینج ان لمبائی ہو گیا، یا L مائنس L0 چینج ان لمبائی ہو گیا ڈیوائڈیڈ بائی L0 یعنی کہ اوریجنل. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی لینتھ ہے نیچے بھی لینتھ ہے، تو یہ ڈائمینشن لیس کوانٹٹی ہے. اگر یہ پازیٹیو ہوگی تو اس کا مطلب ہے لمبائی میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر یہ نیگیٹو ہوگی تو اس کا مطلب ہے لمبائی میں کمی ہوئی ہے. جس طرح نارمل اسٹرین ہم نے ڈیفائن کی کہ لمبائی میں جو تبدیلی واقع ہوئی اس کو ہم نے اسٹرین سے ڈونیٹ کیا، اور اس کو ذرا بہتر ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو ہم نے جو لمبائی میں تبدیلی ہے اس کو اوریجنل لمبائی سے، جو اصلی لمبائی تھی، سے ڈیوائڈ کر دیا. شیئرنگ اسٹرین بھی چونکہ شیئرنگ اسٹریس کی نیچر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے نارمل اسٹریس کے مقابلے میں، تو شیئرنگ اسٹرین بھی اس طرح ناپی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ پر جہاں پر اینگل اوریجنلی 90 ڈگری تھا، وہ 90 ڈگری سے کتنا چینج ہوا ہے، اور وہ جتنا چینج ہوا ہے اس کو ہم شیئرنگ اسٹرین کا نام دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ چینج جو ہے وہ چونکہ شیئرنگ اسٹریس کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے شیئرنگ اسٹرین ڈائریکٹلی اس اینگل کے چینج سے ناپ لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے ہے، یہ گرینش، لائٹ گرینش کلر میں یہ اوریجنل اسٹرکچر ہے. لیٹ سے کہ یہ کوئی ریکٹینگولر پلیٹ ہے اور اس پر یہ چاروں طرف شیئرنگ اسٹریس لگی ہوئی ہے. شیئرنگ اسٹریس کے لگنے سے، جیسے آپ اسٹریس کی ڈائریکشن سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئی شیپ ہوگی، ڈیفارمڈ شیپ ہوگی، وہ اس طرح کی ہوگی، یہ جو ڈاٹڈ سرخ لائن بنا ہوا ہے. اور یہ جو 90 ڈگری تھا یہ والا اینگل، اب وہ چینج ہو کے اس میں تھوڑا سا چینج آ گیا ہے، وہ چینج ہو کے کچھ اور ہو گیا ہے، اور جو چینج آیا ہے وہ یہ اینگل تھیٹا ہے. اب ہمیں یہ چونکہ اسٹرین اور ڈیفارمیشن وغیرہ نظر آتی ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جی ہم تھیٹا میجر کر سکتے ہیں اگر ہمیں اے اور ایچ ہمیں پتہ، اور اے اور ایچ ہم ڈائریکٹلی فزیکل میجرمنٹ لینے کے جتنے بھی ٹول ہیں ان سے میجر کر سکتے ہیں. اور ہم شیئرنگ اسٹرین گیما
وہ ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ گیما از اکول ٹو اے اوور ایچ، اور اے اوور ایچ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ٹینجنٹ تھیٹا ہے، اور ٹینجنٹ تھیٹا جو ہے وہ خود تھیٹا کے برابر ہوتا ہے، تو لہٰذا اے اوور ایچ جو ہے وہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ اینگل تھیٹا کتنا ہے۔ اچھا، ٹین تھیٹا از اکول ٹو تھیٹا، یہ صرف اس وقت ویلڈ ہوتا ہے جب تھیٹا جو ہے وہ اسمال ہو، یعنی کہ چھوٹا ہو۔ 0.3 یا 0.25 سے اگر تھیٹا کی ویلیو کم ہے ریڈینز میں، تو ٹین تھیٹا اور تھیٹا جو ہے وہ تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہاں پر میجر کر سکتے ہیں شیئرنگ اسٹرین بھی۔ اسٹرین از ڈائمینشن لیس پیرامیٹر، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس کو ہم ایکسپریس کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کسی نہ کسی یعنی کہ ڈائمینشنل پیرامیٹر کا استعمال کریں۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ملی میٹر پر ملی میٹر یا انچ پر انچ لکھتے ہیں۔ اسی طرح شیئرنگ اسٹرین کو ریڈین میں لکھا جاتا ہے، مگر ریڈین بہت بڑا ہے، ریڈین تقریباً 57.3 ڈگری ہوتا ہے۔ تو اتنی اسٹرین، خاص طور پر اینگولر اسٹرین، شیئرنگ اسٹرین اتنی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو مائکرو ریڈین یعنی کہ 10⁻⁶ ریڈین کی فارم میں لکھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں ایکسپلین کر دیں، جو کہ اگرچہ میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیٹ سے ہمارا ایک کافی بڑا سا باڈی ہے، اور اس میں آپ نے یہ پیٹرن بنا دیا لیٹ سے۔ اب جب اس باڈی کو، جو کہ مختلف اس میں فورسز لگ رہی ہیں اور مومنٹس بھی لگ رہی ہیں اور پریشر بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کی شکل اس طرح کی ہو گئی۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ لمبائی جو تھی وہ چینج ہو گئی، یہ لمبائی مگر چینج ہو گئی، یعنی کہ یہ زیادہ بڑی تھی، یہ چھوٹی ہو گئی ہے، یہ بھی ایک برابر تھیں یہ والی اور یہ والی، یہ انکریز ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ تو یہاں پر نارمل اسٹرین آ گئی ہے اس پوائنٹ پر، اور ایک اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں، اور اس ڈائریکشن میں بھی نارمل اسٹرین آئی ہے مگر نیگیٹو ہے، جس کا مطلب ہے کہ لمبائی کم ہوئی ہے۔ اور یہ جتنے بھی اینگل تھے جی، یہ 90 ڈگری تھا، یہ 90 ڈگری تھا، اگر آپ یہ دیکھیں 90 ڈگری اینگل یہ سارے ڈسٹرائے ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ پہلے جو 90 تھے وہ اب کم ہو گئے ہیں، اور اب یہ جو ہے یہ ہے وہ چینج، یہ ہے وہ چینج، یہ ہے وہ چینج۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیئرنگ اسٹرین اور نارمل اسٹرین دونوں پیدا ہو گئی ہیں اس پوائنٹ پر۔ تو یہ ڈیفینیشن کے لیے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے یہ چیز آپ اس کو ذہن میں ذرا ویژولائز کریں، امیجن کریں، تو آپ بہتر طور پر اس کو سمجھ۔ اچھا، میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ سٹریس تو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ ڈائریکٹلی کسی چیز سے میجر کر سکتے ہیں، لیکن اسٹرین آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو میجر بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹرین اگر بہت چھوٹی اور بہت کم ہے تو ظاہر ہے وہ ننگی آنکھ سے تو نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں۔ میجر کرنے کا جو اس کا ٹول ہے تو وہ اس کو ہم اسٹرین گیج کہتے ہیں۔ تو اسٹرین گیج جس جگہ پہ بھی ہمارا اگر بہت بڑا سا اسٹرکچر ہے، کوئی برج ہے، کوئی ایئر کرافٹ ہے، اور اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں یا کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم وہاں جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹرین وغیرہ کیا ہو جاتی ہے، تو ہم اسٹرین گیج وہاں لگا دیتے ہیں، اور اسٹرین گیج سے پھر وہ ڈیٹا لے کے، اور ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر وغیرہ میں فیڈ کر دیا جاتا ہے کسی ڈیٹا ایکوزیشن کارڈ کی ذریعے، اور پھر جو بھی آگے کیلکولیشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اسٹرین گیج ہم اسٹرکچر کے سرفیس پر ہی لگا سکتے ہیں، ہم اسٹرکچر کے اندر کوئی سوراخ وغیرہ کر کے یا کچھ کر کے نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اسٹرکچر پھر تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لمیٹیشن ہے اسٹرین گیجز کی جو ہمارے معلوم ہونا چاہیے۔ امید ہے یہ ویڈیو نے آپ کے کانسیپٹ کلیئر کیے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔